ایک گاؤں میں ایک غریب آدمی رہتا تھا جو تھا تو مسکین سا مگر بہت ہی سمجھدار اور عقل مند تھا۔ گھر میں صرف اس کی بیوی ساتھ رہتی تھی۔ دونوں میاں بیوی انتہائی غریب اور مفلس تھے۔ وہ اتنے غریب تھے کہ ان کے گھر کئی روز تک فاقہ رہتا۔ رفتہ رفتہ گھر کی تمام چیزیں بک گئیں اور آخر کار ایک بطخ رہ گئی۔ جب بھوک نے انہیں بہت ستایا تو اس آدمی نے اللہ کا نام لے کر بطخ کو ذبح کر دیا اور اپنی بیوی کے حوالے کرتے ہوئے کہا، لو بھلی مانس، اسے پکا لو۔ بیوی کہنے لگی، نہ گھر میں آٹا ہے جس سے روٹی پکا لیں اور نہ نمک مرچ مسالہ کہ جس سے یہ بطخ پکا لوں۔ روکھی پھیکی بطخ تیار کر کے کیا کریں گے؟ اس آدمی نے اپنی بیوی سے کہا، اچھا تو میں گاؤں کے چودھری کے پاس یہ بطخ لے کر جاتا ہوں اور اسے بطور نذرانہ پیش کرتا ہوں، شاید وہ کچھ روپے دے دے۔ وہ آدمی ذبح کی ہوئی بطخ لے کر سیدھا گاؤں کے چودھری کے گھر پہنچا اور اس کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ چودھری گھر سے باہر نکلا تو اس نے وہ بطخ اس کو دیتے ہوئے کہا، چودھری جی، میرے پاس صرف یہی ایک آخری سہارا تھا، سو وہ آپ کی نظر کرنے لایا ہوں۔ چودھری اسے گھر کے اندر لے گیا، پھر اپنے بیوی بچوں کو آواز دے کر بلایا اور ان کے سامنے اس شخص سے کہنے لگا، تم خود ہی یہ بطخ ہم لوگوں میں بانٹ دو، مگر خیال رہے ہر ایک کو ٹھیک ٹھیک حصہ ملے۔ چودھری کی ایک بیوی، 2 لڑکے اور 2 لڑکیاں تھیں، یعنی کل ملا کر 6 افراد تھے۔ اس آدمی نے چاقو لیا، سب سے پہلے بطخ کا سر کاٹا اور اسے چودھری کے حوالے کر کے کہنے لگا، آپ چونکہ اس خاندان کے سرپرست ہیں اس لیے سر آپ کا حصہ۔ اس کے بعد اس نے بطخ کی ناک کاٹی اور چودھرانی کے حوالے کرتے ہوئے کہا، آپ اس گھر کی مالکہ ہیں اس لیے آپ کو مرد کی ناک کی حفاظت کرنی چاہیے، لہٰذا یہ ناک آپ کی ہوئی۔ اس کے بعد اس نے بطخ کے دونوں پاؤں کاٹے اور دونوں لڑکوں کے سپرد کرتے ہوئے کہنے لگا، تم اپنے باپ کے پاؤں ہو، یعنی تم اپنے باپ کا سہارا بنو گے، اس لیے یہ دونوں پاؤں تمہارے ہوئے۔ پھر اس شخص نے بطخ کے دونوں پنکھ کاٹے اور دونوں لڑکیوں کے حوالے کرتے ہوئے کہا، تم دونوں گھر سے پنکھ اڑاتی دوسروں کے گھر چلی جاؤ گی، اس لیے یہ پنکھ تمہارا حصہ ہیں۔ اس آدمی نے پھر بطخ کا بچا ہوا حصہ خود لے لیا اور وہی گوشت سے بھرا ہوا تھا۔ چودھری اس آدمی کی عقل مندی پر بہت خوش ہوا اور اسے بہت سے روپے دے کر رخصت کیا۔ ایک لالچی پڑوسی کو جب اس واقعے کی خبر ملی تو اس کے منہ میں پانی بھر آیا۔ اس نے سوچا کہ چلو اسی بہانے چودھری سے روپیہ اینٹھا جائے۔ چنانچہ اس بھلے آدمی نے 5 بطخیں خریدیں اور انہیں لے کر چودھری کے گھر پہنچ گیا اور چودھری سے کہا، چودھری صاحب یہ تحفہ میری طرف سے قبول کیجیے۔ چودھری نے اپنے بیوی بچوں کو بلا کر ان کے سامنے اس شخص سے کہا، ان بطخوں کو تم خود ہم لوگوں میں بانٹ دو، مگر اس طرح بانٹنا کہ کوئی نقصان میں نہ رہے۔ وہ شخص بہت دیر تک سوچتا رہا اور غور کرتا رہا، لیکن اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ 6 افراد میں 5 بطخوں کو کس طرح بانٹا جائے کہ کوئی بھی نقصان میں نہ رہے۔ اسے غصہ بھی آیا کہ وہ 6 بطخیں کیوں نہ لایا، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ آخر جب اس سے کچھ نہ بن پڑا تو چودھری نے پہلے والے آدمی کو بلوا بھیجا۔ جب وہ آیا تو چودھری نے اس سے کہا، ان بطخوں کو ہم 6 آدمیوں میں بانٹ دو۔ اس غریب آدمی نے ایک بطخ اٹھائی اور چودھری اور چودھرائن کے حوالے کرتے ہوئے کہنے لگا، یہ لیجیے اب آپ لوگ 3 ہو گئے۔ پھر اس نے ایک بطخ اٹھائی اور دونوں لڑکوں کو دیتے ہوئے کہا، لو تم بھی 3 ہو گئے۔ پھر ایک بطخ دونوں لڑکیوں کو دیتے ہوئے کہا، یہ تم لے لو، تم بھی 3 ہو گئیں۔ اور پھر 2 بطخیں خود رکھ کر بولا، لو ہم بھی 3 ہو گئے۔ چودھری اس کی عقل مندی پر اتنا زیادہ خوش ہوا کہ اس نے اسے اپنی زمین کا کچھ حصہ دے دیا تاکہ وہ اپنی باقی زندگی آرام سے گزار سکے، اور وہ لالچی آدمی اس کا منہ دیکھتا رہ گیا۔ سچ ہے کہ لالچ بری بلا ہے۔